امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں، ہم اپنی زندگی میں دو باتوں کی خواہشات کثرت سے کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں جن کی خواہش عموماً ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا غلام، میرا امتی، میرے ساتھ نسبت رکھنے والا، میرا امتی ایک کام کر لے، رب کائنات اس کی دو آرزویں پوری فرما دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے لمبی زندگی عطا کر دے، یہ ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک کی تمنا ہے یارو۔ اور اسی طرح ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس رزق کے انبار لگ جائیں، رب کائنات مجھے ڈھیروں ڈھیر رزق عطا فرما دے۔ غرض ہے کہ یہ دو طلب، یہ دو تمنائیں، یہ دو حاجتیں، لمبی زندگی کی آرزو کرنا اور دوسرے نمبر پر اپنے دل کے اندر یہ خواہش رکھنا کہ اللہ پاک میرے رزق کے اندر کثرت عطا فرما دے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل عطا فرمایا ہے، بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے کی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایک عمل بیان کیا اور فرمایا جو ایک یہ عمل کر لے گا، رب کائنات اس کا رزق بھی کشادہ کر دے گا اور مالک کائنات اس کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک الفاظ، تاجدار انبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ بات میں نے آقا کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنی ہے۔ تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یقول من سرہ ان یبسط لہ رزقہ، کہ جس بندے کی آرزو ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اس کے رزق میں برکت ڈال دی جائے، اس کا بینک بیلنس، اس کا سٹیٹس، اس کا مال و دولت بڑھا دیا جائے، اور دوسری اس کی کیا تمنا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا او ینسأ لہ فی اثرہ، اور دوسرے نمبر پر وہ چاہتا ہے کہ رب کائنات اس کی عمر میں طوالت عطا فرما دے، مالک کائنات زندگی میں طوالت دے دے، لمبی زندگی عطا فرما دے۔ تو فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک کام کر لے، ان دو باتوں کی گارنٹی وہ تاجدار انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے لے لے۔ میرے اور تمہارے لجپال آقا علیہ السلام نے وہ ایک کام کیا بیان فرمایا کہ جو زندگی کو بھی طویل کر دے گا، جو رزق کو بھی کشادہ کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، ہر ایک مسلمان کو چاہیے، مومن کو چاہیے، یہاں مومن کا لفظ میں نے خود داخل کر دیا ہے، پس جو کوئی صلہ رحمی کرے گا رب کائنات اس کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرما دے گا، اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا، اس کی زندگی بھی طویل ہو جائے گی۔ ارے دوستو، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب، کوئی مسکین آیا اسے ہم نے چند روپے دے دیے تو یہ صلہ رحمی ہو گئی۔ ارے اگر کوئی استاد ہے وہ اپنے بچوں کا اچھا مستقبل بنا دیتا ہے تو وہ صلہ رحمی کر رکھا ہے۔ ارے کوئی حاکم وقت ہے، رب کائنات نے اسے MNA کا منصب دیا ہے، MPA بنوا دیا ہے، مالک نے اسے وزیر اعظم، صدر کا عہدہ عنایت کر دیا ہے، تو یارو وہ اپنی رعایا پہ رحم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، رب کائنات اسے بھی صلہ رحمی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ماں باپ کی حیثیت سے معاشرے میں موجود ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے اچھا مستقبل فراہم کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ غرض ہے کہ
آپ کسی نابینا کو سڑک پار کروا دیں تو یہ بھی صلہ رحمی ہے، آپ راستے سے کوئی رکاوٹ ہٹا دیں تو یہ بھی صلہ رحمی ہے کہ جس سے مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہو۔ ارے ملاوٹ کے بغیر اپنا مال بنا کے بیچ دینا، یہ بھی امت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کپڑے کا تاجر ہے، اگر کوئی اور اجناس کا تاجر ہے، غرضے کے کوئی بھی کام کر رہا ہے، یارو وہ حق اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے، وہ کسی مسلمان کا یا کسی اور انسان کا برا نہیں کرتا ہے، اللہ پاک اسے بھی صلہ رحمی کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر مانتے نہیں گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کو مان کر آپ کے ذریعے سے اسلام میں نہیں آئے ہیں، آپ کی نسبت سے کلمہ نہیں پڑھا گئے، اگر وہ دنیا میں صلہ رحمی کر رہے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چلا رہے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کر رہے ہیں، اللہ پاک نے بعض اوقات دنیا میں انہیں لمبی زندگی بھی دی ہوتی ہے اور مال بھی کثیر دیا ہوتا ہے، لیکن ہم تو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اس لیے رب کائنات کے کرم اور فضل سے ہمارا حصہ زیادہ بنتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، اپنے بہن بھائیوں سے کرو، پڑوسیوں سے کرو، ارے کاروبار کرتے ہو تو انصاف کے ساتھ کرو، حاکم وقت ہو تو پھر لوگوں کو انصاف فراہم کرو، اپنی رعایا کا خیال کرو، ان کے لیے رزق کے مواقع فراہم کرو، انہیں سہولیات فراہم کرو، ان سے جتنا پیسہ اور مال بٹور رہے ہو ٹیکس کی صورت کے اندر انہیں وہ سہولیات دے کر ان پر صلہ رحمی کا عمل کرو۔ غرض ہے کہ جو بندہ جس جگہ ہے وہ اپنے منصب کو اچھے طریقے سے نبھائے، وہ کیا کر رہا ہے؟ صلہ رحمی کا عمل کر رہا ہے۔ رب کائنات ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور اقبال نے تو کمال ہی کر دیا، کہتے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا گے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی غیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی گئے بیگانہ دل کو عجب چیز گئے لذت آشنائی۔ رب کائنات ہمیں صلہ رحمی کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک کام ہے صلہ رحمی کرتے رہنا، اللہ تمہاری برکت زندگیوں میں برکت عطا فرما دے گا، تمہیں زندگی میں برکت دے گا اور تمہاری زندگی لمبی ہو جائے گی اور مالک کریم تمہارا رزق بھی کشادہ کر دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا نہیں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور آیا کس کتاب میں ہے؟ بخاری کے اندر آیا ہے۔